ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وجے لکشمی نے بتایا کہ 10ویں جماعت کے سالہ امتحان آج سے شروع ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر گدوال کے 40 مراکز میں امتحانات منعقد ہوئے ہیں۔ ان امتحانات میں 8110 طلباء نے شرکت کی اور نگرانی کے لیے 40 سپرنٹر اور 440 انویجیلیٹر موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وجے لکشمی نے کہا، امتحانی مراکز میں طلباء کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ نرمل کے بلدی وارڈ نمبر 35 سے نومنتخب رکن بلدیہ شیخ ذاکر نے اپنی رہائش گاہ واقع گاجل پیٹ میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ سابق وزیر جنگلات اندرا کرنریڈی حلقہ اسمبلی نرمل کانگریس انچارج کے سری ہری راؤ، نائب صدر نشین بلدیہ گنیش چکرورتی، محمد انیس احمد خان سینئر کانگریسی قائد متین، ٹاؤن کانگریسی اقلیتی قائد صد امران اللہ، نومنتخب رکن بلدیہ صدر نشین ضلع لائبریری سید ارجمند علی، محمد رفیع رکن بلدیہ کے علاوہ محمد زاہد علی مالک فنکشن ہال نے افطار میں شرکت کی اور اس موقع پر شیخ ذاکر نے نومنتخب اراکین بلدیہ کی گلپوشی کی اور تہنیت بھی پیش کی۔ ساتھ ہی ساتھ نرمل میں کانگریس کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کرنے والے قائدین اندرا کرنریڈی کے سری ہری راؤ، سید ارجمند علی کے علاوہ متین کے انتھک جدوجہد اور کاوشوں کی ستائش کی اور انہیں بھی شال پوشی اور گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر شیخ ذاکر کے دوست احباب پارٹی قائدین کی بڑی تعداد نے افطار کی دعوت میں شرکت کی۔ ضلع کے پی آصف آباد کے کاغذ نگر کے سنتوش فنکشن ہال میں جمعہ کے روز ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر عبدالندیم قدوسی نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے ہریتا IAS ڈنی وٹھل، کاغذ نگر بلدیہ چیئرپرسن شاہین سلطانہ، RDO لوکیشور راؤ، DSP محمد حبیب الدین، تحصیلدار پرمود کمار، میونسپل کمشنر تروپتی کے علاوہ مختلف پارٹی کے مسلم قائدین، کاغذ نگر میونسپل کونسل اراکین کے علاوہ روزہ داروں کے ساتھ مل کر افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ بعد ازاں روزہ داروں کے لیے طعام کا بھی نظم کیا گیا تھا۔ گدوال کے MLA بی کرشنا موہن ریڈی کے بیٹے سائی ساکت ریڈی اور افشیا کی شادی کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، کئی وزراء اور دیگر عوامی نمائندوں نے گدوال کا دورہ کیا۔ دورے کے پیش نظر ہفتے کی صبح سے ہیلی پیڈ سے شادی کے مقام تک راستے پر پولیس کی سخت نفری تعینات کی گئی تھی۔ ظہیر آباد میں SSC امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ 16 اپریل تک امتحانات جاری رہیں گے۔ امتحان کے پرامن اور منظم انعقاد کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات پہلے سے ہی جاری کر دی گئی۔ LRD میں 10ویں جماعت کے سالہ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ MEO راجولو نے مزید بتایا کہ 10ویں امتحانات کے مراکز گرلز ہائی اسکول، ماڈل اسکول، سوشل ویلفیئر گروکل اسکول میں جملہ 717 طلباء و طالبات میں سے گرلز ہائی اسکول سینٹر پر ایک طالبہ غیر حاضر رہی۔ امتحانات کا آج پہلا دن پرامن رہا۔ کامیڈی کے رکن اسمبلی کے پی وینکٹ رمنا ریڈی نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر برائے ٹرانسپورٹ شاہراہ نتن گڈکری سے ملاقات کی۔ کامیڈی کے اطراف آؤٹر رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے تقریباً 500 کروڑ روپے مختص کرنے کی درخواست کی۔ ضلع کے پی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن کے لینویلی کراس روڈ کے احاطے میں آج 2 موٹر سائیکلوں میں بھیانک تصادم ہو جانے پر نوجوان شدید زخمی ہو گیا، جس میں ایک نوجوان کافی تشویشناک بتایا جاتا ہے۔ کئی مقام عوامی راہگیروں کی مدد سے موٹر سائیکل حادثے میں شدید زخمی ہو جانے والے نوجوان کو دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ایک نوجوان کی حالت تشویشناک بتائی۔ LRD میں 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ سینٹروں کا عہدیداروں نے دورہ کیا اور تنقیح کی۔ LRD میں موجود 10ویں جماعت امتحانات کے 3 مراکز کا سب انسپکٹر مہیش، MEO راجولو، تحصیلدار پریم کمار، فلائنگ اسکواڈ سرینواس نے تنقیح کی۔ امتحاناتی سینٹروں پر طلباء کے لیے بنیادی سہولتوں کا معائنہ کیا اور پرامن طریقے سے امتحانات منعقد کرنے کا مشورہ دیا۔ نقل نویسی کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا۔ ضلع ناگر کرنول میں 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات شروع ہو گئے ہیں۔ ضلع بھر کے 60 امتحانی مراکز میں امتحانات منعقد کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میش کمار کے مطابق 10,651 طلباء میں سے 10,630 طلباء امتحان میں شریک ہوئے، جبکہ 21 غیر حاضر رہے۔ ضلع کلیکٹر بی سنتوش نے ہفتے کے روز امرآباد منڈل کے منانور میں واقع سوشل ویلفیئر گرلز گروکل اسکول میں قائم امتحانی مرکز کا معائنہ کیا۔ ضلع ناگر کرنول کے نلہ ملہ جنگلات میں رہنے والے چنچو قبائل کی طرز زندگی اور معاشی حالات کے بارے میں ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے متعلقہ حکام سے تفصیلات حاصل کی۔ ہفتے کے روز اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سری سیلم دیوستھانم میں درشن کے بعد حیدرآباد واپسی کے دوران گورنر نے ضلع ناگر کرنول کے امرآباد منڈل کے منانور میں واقع تلنگانہ ٹورزم گیسٹ ہاؤس میں کچھ دیر کے لیے قیام کیا۔ اس موقع پر گورنر نے نلہ ملہ جنگلات کے مختلف
चंचू पेटों में रहने वाले कबायलियों की जिंदगी, माशी हालात और सकाफत के बारे में दरियाफ्त किया। एसएससी इम्तिहानात का पुरआगाज पहले रोज 8 तालिब-इल्म गैर हाजिर, मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर का बयान। जिले के बियासीबाद के कागज नगर में आज से एसएससी इम्तिहान शुरू हो गए हैं। इस मौके पर 10वीं जमात के 8 इम्तिहानी मरकज में जुमला 8 तालिब-इल्म गैर हाजिर रहे। तमाम इम्तिहानी मराकिज़ में 10वीं जमात का इम्तिहान पहले रोज पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में लाया गया। ये बात मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने मीडिया को बताई। एलआईडी के मंडल लिंगमपेट में विजय साई कंप्यूटर्स कोचिंग सेंटर के 10 साल मुकम्मल होने पर गजवाड़ा विद्यासागर नरहरी ने मंडल के कायदी नारा गौड़, रविंदर प्रसाद गौड़, सिद्धिराम रेड्डी, मदम साइलू, अब्दुल वहाब, मुफ्ती बेरजा, रमेश ए गुंडा, नारायण एलेशम, बालू, रामानुजाचार्य रविंदर को तहनीत भी पेश की। मरकजी हुकूमत की जानिब से 1 अप्रैल से नाफिज किए जाने वाले 4 लेबर कोड्स के खिलाफ मजदूर तंजीम IFTU ने सख्त मुखालिफत का इजहार किया और तेलंगाना असम्बली में करारदाद मंजूर करने का मुतालबा किया। तेलंगाना तरक्की पसंद सब्जी मंडी नाइट हमाली वर्कर्स यूनियन के नायब सदर शिवा कुमार ने कहा, ये लेबर कोड्स मजदूर तबके के हुकूक को मुतासिर करेंगे। यूनियन की जानिब से 16 मार्च को निजामाबाद जिले कलेक्टर और 23 मार्च को हैदराबाद लेबर कमिश्नरेट के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान किया गया। निजामाबाद में गैस की मुबैना किल्लत से मुताल्लिक़ फैल रही अफवाहों के पेश नज़र जिला कलेक्टर एला त्रिपाठी ने शहर में भारत गैस एजेंसी, शिल्पा इंटरप्राइजेज और जाफरान हाउस मल्टी कुजिन फैमिली रेस्टोरेंट का अचानक मुआयना किया और गैस सिलेंडरों के स्टॉक तकसीम के तरीक़ेकार का जायजा लिया। कलेक्टर ने गैस एजेंसी में ऑनलाइन बुकिंग और स्टॉक रजिस्टर की जांच की। वाज़ेह किया कि जिले में LPG सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, ताहम अफवाहों के बायस बुकिंग में गैर मामूली इजाफा हुआ। उन्होंने खबरदार किया कि सिलेंडरों की तकसीम में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निजामाबाद जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी ने हुक्काम को हिदायत दी कि इंतखाबी अमल को मौसर बनाने के लिए बूथ सतह के एजेंटों की तक़वी के इक़दामात तेज़ किए जाएँ। खुसूसी इंटेंसिव नज़रसानी प्रोग्राम के तहत वोटरों की मीटिंग के जायजे के सिलसिले में रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी की ज़ेर सदारत वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। निजामाबाद में सुबह 11 बजे एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ऑटो रिक्शा ड्राइवर तेज रफ्तार और लापरवाही से ऑटो चलाते हुए आरमूर पिपरी गांव की जानिब जा रहा था कि अचानक सामने से आने वाली स्कूटी से टकरा गया। हादसा इतना शदीद था कि स्कूटी पर सवार 2 अफराद श्रीवास और विजय मौके पर हलाक हो गए। हादसे के बाद मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जायजे पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई की। मुक़द्दस माह रमज़ान के मौके पर वरंगल मगरबी हल्के के MLA नाइनी राजेंद्र रेड्डी की जानिब से हनमकुंडा के रायपुरा में वाक़ ज़िक्रिया फंक्शन हॉल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। तकरीब में रियासती हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, अल मारूफ खुसरो पाशा, MLC बसवराजू सारैया, कोडा चेयरमैन वेंकट राम रेड्डी और मेयर जी सुधारानी ने शिरकत की। इस मौके पर खुसरो पाशा ने माह रमज़ान और रोज़ों की अहमियत बयान की और खुसूसी दवा की, जबकि प्रोग्राम की निज़ामात यूनिकॉर्न कूलर्स के मालिक इस्माइल शमसी खादी की निगरानी में ही अंजाम पाया। तेलंगाना में मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर घबराहट में पकवान गैस की खरीदारी में भारी इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में बुकिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। तेलंगाना LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सदर के जगन मोहन रेड्डी के मुताबिक ऑर्डर्स में अचानक इजाफे की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मफलूज हो चुका है और रियासत में कई LPG डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर सरगर्मियां दरहम बरहम हो गई। इन्होंने कहा कि सिलेंडर की बुकिंग के लिए सार्फिन के अचानक उमड़ पड़ने से सिस्टम पर बोझ बढ़ गया है और मुख्तलिफ मुकामात पर तकनीकी व ऑपरेशनल दुश्वारियां पैदा हो गई हैं। रेड्डी ने PTI को बताया कि घरेलू सिलेंडर्स के मामले में कोई मसला नहीं है, बाकायदा सप्लाई हो रही है, लेकिन सार्फिन घबराहट में बुकिंग कर रहे हैं, लिहाजा उल्तवा में इजाफा हो रहा है। कारोबार में अचानक 50% का इजाफा हो गया है, इसीलिए सरबराही में ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा कि LPG सिलेंडर की डिलीवरी OTP सिस्टम पर मुबनी है, जो मुल्क भर में तौसीफ के लिए नेटवर्क पर मुबनी है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर जबरदस्त दबाव है। तेलंगाना में 810 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 1.30 करोड़ सार्फिन हैं। हर माह तकरीबन 60 लाख घरेलू सिलेंडर सरबराह किए जाते हैं। रेड्डी ने बताया कि 85% घरेलू सार्फिन हैं, जबकि बाकी 18% कमर्शियल जुमरे से ताल्लुक़ रखते हैं। LPG सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग से मुताल्लिक़ एक सवाल पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 से 4 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की सरबराही ना के बराबर है। बाज़ अफराद के पास पुराना स्टॉक रहा होगा और वो उसे प्रीमियम कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं।
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو کہا کہ امریکی فوج نے ایران کے جزیرہ خارق پر واقع فوجی ٹھکانے پر بمباری کی۔ یہ جزیرہ ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے اور ملک کی زیادہ تر خام تیل کی برآمد یہیں سے سنبھالی جاتی ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ انہوں نے جزیرہ خارق کی آئل ریفائنریوں کو نشانہ نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ ایران یا کوئی دوسرا فریق آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ اور آزادانہ نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ ماہرین کے حوالے سے ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جزیرہ خارق پر قبضہ کرنے کی کسی بھی کوشش کے لیے بڑی تعداد میں زمینی فوج کی ضرورت ہوگی، جس کے بارے میں امریکی انتظامیہ اب تک ہچکچاہٹ کا شکار رہی۔ خلیج فارس میں ایران کے ساحل سے تقریباً 25 کلومیٹر دور واقع جزیرہ خارق سے ملک کے تقریباً 90% خام تیل کی برآمد ہوتی ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری نے بتایا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعاون کر رہے ہیں۔ امریکی مرکزی کمان کے مطابق اب تک تقریباً 6,000 اہداف پر حملے کیے جا چکے ہیں اور 60 سے زائد جہازوں اور 30 بارودی سرنگیں بچھانے والے بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے نئے سپر لیڈر مجتبی خامنہ ای سمیت کئی اہم رہنماؤں کی معلومات فراہم کرنے والے کو $1 کروڑ تک کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان جمعے کو امریکی وزارت خارجہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت کیا گیا۔ اس میں خاص طور پر ان عہدیداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایران کی سطح اور فوجی نظام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق یہ افراد اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور کے مختلف حصوں کو چلاتے ہیں جو دنیا بھر میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے اور اسے انجام دینے کا کام کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے اس نوٹس میں امریکہ نے یہ واضح کیا کہ اہم معلومات دینے والے شخص کو نہ صرف نقد انعام دیا جائے گا بلکہ انہیں محفوظ مقام پر بسانے کی سہولت بھی مل سکتی ہے۔ یہ قدم حال ہی میں آیت اللہ علی خامنہ ای اور دیگر اعلیٰ ایرانی حکام کی موت کے بعد جاری فوجی کارروائیوں کے پس منظر میں اٹھایا گیا ہے۔ تلنگانہ میں SSC کے سالانہ امتحانات کا آج 14 مارچ سے باقاعدہ آغاز ہو گیا جو 16 اپریل تک جاری رہے گا۔ ریاست بھر میں امتحانات کے سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ امتحان شروع ہونے کے مقررہ وقت کے بعد صرف 5 منٹ کی تاخیر یعنی صبح 9:35 تک ہی طلباء کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد کسی بھی طالب علم کو مرکز امتحان میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے امتحانی مراکز پر کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جائے۔ اس سال ریاست بھر میں قائم کردہ 2,676 امتحانی مراکز پر مجموعی طور پر 5,17,727 طلباء امتحان دے رہے ہیں، جن میں 1,582 سرکاری اور 1,094 خانگی اسکولوں کے مراکز شامل ہیں۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت نے کسانوں سے فصل کی لاگت کے ساتھ مزید 50% دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس سمت میں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مودی حکومت وعدہ نبھانا نہیں چاہتی۔ مسٹر گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ہفتے کو لکھا کہ لوک سبھا میں نے حکومت سے براہ راست سوال پوچھا تھا کہ 2021 میں کسانوں سے کیا گیا فصل کی لاگت کے ساتھ 50% قانونی کم سے کم امدادی قیمت MSP کا وعدہ اب تک پورا کیوں نہیں ہوا۔ حکومت نے جواب دینے سے بچتے ہوئے صرف اپنی پرانی MSP پالیسی دہرا دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نے ریاستوں پر MSP بونس ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، اسے بغیر کسی منطق کے قومی ترجیحات کے نام پر درست ٹھہرایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور سنگین سوال ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے میں غیر ٹیرف رکاوٹیں کم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس کا مطلب MSP اور سرکاری خریداری کو کمزور کرنا ہے؟ حکومت اس سوال سے بھی بچ رہی ہے۔ کانگریس لیڈر نے الزام لگایا کہ مودی حکومت کسانوں سے کیا گیا وعدہ تو نبھانا نہیں چاہتی، اپنے مفاد کے لیے وہ ہندوستانی زراعت کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسانوں کے حقوق اور MSP کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہریانہ اسمبلی کے اسپیکر ہریویندر کلیان کی والدہ پریم کور کلیان کا گزشتہ رات انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر تقریباً 85 برس تھی۔ اہل خانہ کے مطابق ان کی طبیعت کچھ عرصے سے خراب چل رہی تھی۔ تقریباً 15 دن پہلے انہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ علاج کے بعد صحت میں بہتری آنے پر انہیں گھر لے آیا گیا تھا، لیکن گزشتہ رات اچانک ان کی طبیعت دوبارہ بگڑ گئی اور رات تقریباً 12 بجے انہوں نے آخری سانس لی۔ اس وقت ہریویندر کلیان چنڈی گڑھ میں تھے۔ والدہ کے انتقال کی اطلاع ملتے ہی وہ فوراً کرنال ضلع کے گاؤں کوٹیل میں واقع اپنی فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ ان کے انتقال کی خبر ملتے ہی سیاسی اور سماجی حلقوں کے کئی لوگوں نے تعزیت کا اظہار کیا۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی نے بھی پریم کور کلیان کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کلیان کنبے سے تعزیت کی۔ ہریویندر کلیان بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور ہریانہ اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ سال 2024 میں انہیں متفقہ طور پر ہریانہ اسمبلی کا 18واں اسپیکر منتخب کیا گیا تھا۔